حیدرآباد پیروں فقیروں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا شہر ہے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں، جہاں ہر وقت مست قلندروں کے جمگھٹ لگے رہتے ہیں۔ اب میرا کام صرف یہ تھا کہ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی مشہور درسگاہ پر جاتا، جس کو بھی اپنے خیال کے مطابق عامل سمجھتا، اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیتا۔ کچھ لوگ مجھے جھوٹی تسلی دینے کی غرض سے تعویذ وغیرہ بھی دیتے اور اسے استعمال کرنے کے عجیب بے تکے طریقے بتاتے۔ چند نیم پاگل قسم کے لوگ جنہیں مجذوب کہا جاتا تھا، رانی کا آسیب اتارنے بھی آئے، لیکن رانی کی نادیدہ قوت نے ان کی وہ درگت بنائی کہ انہوں نے دوبارہ ادھر نہ آنے کی قسم کھا لی۔ اس طرح تقریباً 5 ماہ گزر گئے۔ اب تک کے حالات نے مجھے اس بات کا پختہ یقین دلایا کہ اس دنیا میں روحوں، آسیب اور جادو وغیرہ کا وجود ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ ماہر نفسیات، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ ایسا مل جائے جو نہ صرف رانی کو اس روح سے نجات دلا دے، بلکہ مجھے بھی روح کی حقیقت سے آگاہ کر دے، لیکن میں ابھی تک اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ایک شام جب کہ وادی مہران میں سردیوں کی آمد تھی، میں اور شاہد تفریح کر کے واپس گھر لوٹ رہے تھے تو گاڑی کھاتے میں ایک پنواڑی کی دکان پر پان کھانے کی خاطر رک گئے۔ شاہد نے پنواڑی سے 2 پان بنانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بڑے زور سے میری پیٹھ پر ہاتھ مارا اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز بھی سنائی دی، پان کھلا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، حیدرآباد کی مشہور خاتون جو مستانی کے نام سے مشہور تھی، سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک لمبا سا پھٹا ہوا میلا کرتا تھا، سر کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے جن میں مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کو پان کھانے کا بہت ہی شوق تھا اور تمام پنواڑی سے پان کھلانا اپنی خوش قسمتی کہتے تھے، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ مستانی جس دکان سے پان کھا لیتی ہے، اس دکان کی سیل بڑھ جاتی ہے۔ مشہور تھا کہ مستانی اگر کسی تانگے میں لمحے بھر کے لیے بیٹھ جائے تو دن میں سب سے زیادہ سواریں ایسی تانگے میں بیٹھتی ہیں۔ لوگ اسے مستانی اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ بعض دفعہ اسے اپنا ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایک انجانے سے کہف سرور کے عالم میں سڑک پر رقص کرنے لگتی تھی اور اس طرح رقص کے دوران جس کو بھی دعا دے دیتی تھی وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ عام حالت میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی، لوگوں کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ مستانی کے بارے میں عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں چند ایک کرامات بہت ہی مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک کرامت یہ مشہور تھی کہ مستانی کو کبھی کسی نے بھیک مانگتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے کی خوشی میں ایک سے ایک کھانے پکوا کر اس کے سامنے رکھے، لیکن مستانی نے ہمیشہ ان سے لاپرواہی برتی اور صرف پان کھانے پر ہی اکتفا کیا۔ کچھ لوگوں کے ذہن اس کے برخلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک پاگل عورت ہے جسے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بارے میں بے سروپا باتیں مشہور کر دی ہیں۔ حالانکہ مستانی صرف اور صرف ایک پاگل عورت ہے۔ میں بھی اکثر مستانی کو مردوں سے باتیں کرتے اور پنواڑیوں سے پان کھاتے دیکھا کرتا تھا۔ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ میری اس سے بات ہوئی ہو، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس وقت اچانک ہی مستانی سے سامنا ہو گیا۔ میرے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، خدا جانے وہ اس وقت کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ اس نے حسب عادت نہایت بے تکلفی سے میری پیٹھ پر ہاتھ مار کر پان کھلانے کی فرمائش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، پنواڑی نے خود ہی ایک بڑے سے پان کا بیڑا بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ مستانی کے میلے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے دیر سے کھایا ہوا پان فٹ پاتھ پر تھوک دیا اور پنواڑی سے بولی، رکھ لے بیٹا، تیرے پھر کام آئے گا، اور مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی، پان کھلا۔ مستانی کے جسم سے اٹھنے والی بدبو نے ہم دونوں کے ناک پر رومال رکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر شاہد سخت لہجے میں بولا، معاف کرو، اس کے خیال میں یہ حواس باختہ عورت فقیرنی تھی۔ کیوں، پیسے نہیں ہیں کیا؟ مستانی نے ڈٹائی سے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہم دونوں کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھول دی۔ اس کی مٹھی میں 1 روپے کا نیا نوٹ دبا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس بات سے متاثر ہونے کے بجائے روکھے پن سے بولے، پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو، بدبو کے مارے دماغ پھٹا جا رہا ہے، پان کھلا دو، بدبو بھی دور ہو جائے گی، مستانی نے شرارت سے کہا۔ اس کے ساتھ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گلاب کی خوشبو کا ایک جھونکا میری ناک سے ٹکراتا ہوا گزر گیا۔ میں نے پہلی بار نظر بھر کر مستانی کی طرف دیکھا۔ وہ تھوڑی پر انگلی رکھ کر بڑے عجیب انداز سے بولی، دیکھتا کیا ہے، پان کھلا۔ نہ جانے کیوں میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ رانی کو دکھا دیا جائے، شاید یہ حواس باختہ عورت ہی کچھ کر جائے۔
बाबूजी खुश किस्मत हो जो मस्तानी ने तुमसे पान की फरमाइश की है, पनवाड़ी ने मुझसे मुखातिब हुआ। मैं कोई जवाब देने के बजाय मस्तानी के बारे में सोचने लगा। अबे सोचता क्या है, मस्तानी को भी आजमा कर देख ले। वो दीवानों की तरह कहका लगा कर बोली। मेरा माथा टनका, ये पागल औरत मेरे दिल की बात कैसे जान गई। मैंने मस्तानी को आजमाने का फैसला किया और निहायत ही सरगोशी में इससे बोला, तो फिर चल। ऐसे नहीं, वो जोर से हंसकर बोली, पहले पान फिर काम। इस अरसे में पनवाड़ी मुझे और शाहिद को पान दे चुका था, जैसे हम दोनों अपने अपने मुंह में रख चुके थे। मैंने पनवाड़ी से मस्तानी के लिए पान तैयार करने को कहा। शाहिद गालिबन हमारी बातों से उकता चुका था, लिहाजा इसने मुझे चलने का इशारा किया। पनवाड़ी ने मस्तानी को पान दिया। मस्तानी ने पान मुंह में रखा और फिर मेरा हाथ कलाई से पकड़कर सड़क की तरफ खींचते हुए बोली, चल देखती हूँ कौन है। मस्तानी का ये जुमला मेरे लिए मायने खैज था। गाड़ी खाता के लोग इसकी आदत से वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि जब मस्तानी मौज में होती है तो वो इसी तरह राह चलते लोगों से बातें करती है। अभी वो मेरा हाथ पकड़े चंद कदम ही चली होगी कि सड़क पर गुजरते हुए एक तांगे वाले ने अजराह मजाक पूछा, मस्तानी किधर? अपने ससुराल, मस्तानी ने बेसाख्ता जवाब दिया। फिर उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए बोली, क्या मुझे घर नहीं पहुंचाएगा? तांगे वाला फ़ौरन ही रुक गया। ये इसकी खुशनसीबी थी कि आज मस्तानी ने खुद ही तांगे में बैठने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं मस्तानी के साथ पीछे और शाहिद आगे तांगे वाले के साथ बैठ गया। फिर हम खाला के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शाहिद ने बार बार मस्तानी से इज़हार बेजारगी किया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग से ये सदा आती थी कि आखिर इसे आजमा लेने में हर्ज ही क्या है। फिर भी इसे मज़ीद कुरेदने की खातिर मैंने कहा, माई मस्तानी, इसके सामने तो कोई ठहरता ही नहीं है, अभी उसे कोई मर्द का बच्चा मिला ही नहीं है। मस्तानी ने जवाब दिया, सोच ले समझ ले। मैंने इसे मुतनब्बा किया, वो अच्छे अच्छों को भगा चुकी है। अरे मस्तानी को भगाने वाला अभी पैदा ही नहीं होगा, इसने दांत पीस कर कहा। फिर दूसरे लम्हे ज़ोर से हंसकर तांगे वाले से बोली, क्यों भाई, मेरे साथ भागेगा? रहम कर माई, तांगे वाला हाथ जोड़कर बोला, तेरे साथ तो हवाई जहाज़ भी नहीं भाग सकता। और जब मैंने तांगे वाले से इस बारे में वजाहत चाही तो इसने बताया, मस्तानी पलक झपकते में सैकड़ों मील का फासला तय कर लेती है। बहुत से लोगों ने मस्तानी को एक ही वक्त में कई शहरों में भी देखा है। ये इसकी तेज़ रफ्तारी की मिसाल है। तांगे वाले की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरे जहन में एक बार फिर मादा परस्ती ने झुरझुरी ली थी। माई मस्तानी की अब तक की बातों से मैंने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया था कि वो कुछ ना कुछ है ज़रूर। और फिर जहाँ बहुत से पीरों और फ़कीरों को आजमाया जा चुका है, वहाँ मस्तानी को आजमा लेने में क्या हर्ज है। जिस वक्त हम लोग घर पहुँचे तो सूरज डूब चुका था और रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन फैला रही थी। खाला जान सहन में बैठी छालियाँ कुतर रही थी और रानी हस्ब मामूल अपने कमरे में पलंग पर लेटी थी। माई मस्तानी ऐन सहन के बीच में आलती पालती मारकर बैठ गई। खाला जान ने एक नज़र मस्तानी पर डाली और मुझसे बोली, अरे बेटा, इसे तुम कहाँ से पकड़ लाए? ये तो पागल औरत है, दिन भर गलियों में बच्चों के साथ खेलती रहती है, ज़िंदगी खेल का ही नाम है। माई मस्तानी खाला से मुखातिब हुई। इसके साथ ही रानी अपने कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुई। इससे मामूल के मुताबिक किसी अनजाने ज़रिए से मस्तानी की आमद का पता चल गया था। मेरा ख्याल था कि कुछ ही देर में वो मस्तानी को गाली देना शुरू कर देगी और मगर फिर भी वो ना भागी तो दस्तों गिरबान हो जाएगी। रानी दरवाजे के दरमियान में खड़ी मस्तानी को घूर रही थी। लम्हा ब लम्हा इसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। मस्तानी ने भी अपनी निगाहें रानी की निगाहों में गाड़ रखी थी। वो दोनों पलकें झुपकाए बगैर एक दूसरे को तके जा रही थी। ऐसा मालूम होता है कि दोनों में मिसमिज़म का मुकाबला हो रहा है। हक और बातिल का ये मार्का कुछ अजीब नौयत का था। हम सब दम बखुद कभी रानी और कभी मस्तानी को देख रहे थे। माई मस्तानी के चेहरे पर जलाल बरस रहा था और इसके साथ ही कभी कभी गुलाब की खुशबू का झोंका हम सब के दिमाग को मुअत्तर कर जाता था। करीब करीब 5-7 मिनट तक वो दोनों नज़रें मिलाए रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता रानी की नज़रें झुकती चली गईं, जैसे इसे शिकस्त हो गई हो। अब वो फर्श को तक रही थी जैसे वो शर्मिंदा हो। बस बेटा, हार गए? पुरसुकून फिजा में माई मस्तानी की आवाज़ गूंजी। फिर वो अपने सामने ज़मीन पर हाथ मारकर बड़े ही प्यार भरे लहजे में बोली, आओ बेटा,
یہاں آ جاؤ۔ رانی نے ایک نظر مستانی کی طرف دیکھا اور دوبارہ گردن جھکا لی۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ۔ مائی مستانی نے دوبارہ اس ہی لہجے میں رانی کو مخاطب کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسے نہیں مانو کہ مائی مستانی نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہی ہاتھ زمین پر زور سے دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی رانی اپنی جگہ سے اس طرح اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ پھر دوسرے لمحے وہ چاروں ہاتھوں پیروں سے بندر کی طرح چلتی ہوئی مستانی کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اوہو، تو یہ تو ہے۔ مائی مستانی نے لہجے میں قدرے حیرت نمایاں تھی۔ ہم سب بے جان بتوں کے مانند گمسم بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ، مستانی نے نہایت رعب سے رانی کو حکم دیا۔ رانی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن اس نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مستانی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہی۔ میری طرف دیکھو، مائی مستانی رانی سے مخاطب ہوئی۔ دور ہو یہاں سے۔ رانی نے اسے بری طرح دھتکارا اور اٹھ کر جانے لگی۔ اسی لمحے مائی مستانی نے اپنی میلی قمیض کا دامن دانتوں میں دبایا۔ رانی جو کہ تو کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہم سب نے دیکھا اس نے جانے کی خاطر 2-3 بار پاؤں اٹھایا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں سختی کے ساتھ زمین میں جکڑ دیا۔ مائی مستانی دانتوں میں اپنی قمیض کا دامن دابے مسکرا رہی تھی۔ پھر رانی آہستہ آہستہ خود ہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے کیوں تنگ کرتا ہے؟ مائی مستانی نے رانی سے پوچھا۔ میری مرضی، رانی نے ہنس کر جواب دیا۔ اب اس کی آواز بالکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ مردوں جیسی بھاری آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ تیری مرضی نہیں چلے گی، مائی مستانی نے غصے سے کہا۔ تیری مرضی بھی نہیں چلے گی، رانی نے ایک بے ہنگم سا کہکا لگا کر کہا۔ میری مرضی چلے گی، مائی مستانی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ارے جا، یہ میرا معمول بن چکی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، رانی نے اسی طرح زور سے ہنس کر جواب دیا۔ تیری محبت کی ایسی تیزی، سچ سچ بتا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ مائی مستانی نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ جواب میں رانی نے تیزی سے مستانی کے سر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ غالباً وہ اس کے بال پکڑنا چاہتی تھی، لیکن مستانی چوکنی تھی۔ اس نے جھکائی دے کر سر کو بچایا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، خبردار، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آہستہ سے زمین پر ہاتھ مارا۔ رانی سہم کر سمٹ گئی۔ بتا، کیوں آیا ہے؟ مستانی نے دوبارہ فضا میں ہاتھ بلند کر کے پوچھا۔ جا اپنا کام کر، رانی نے لاپرواہی سے جواب دیا اور ساتھ ہی زمین پر زور سے ہاتھ مارا۔ زمین پر دھپ کی آواز کے ساتھ ہی مستانی اپنی جگہ سے اس طرح اچھلی جیسے اسے کسی نے کھڑا کر دیا ہو۔ کیا تو اللہ والوں سے مقابلہ کرے گا؟ مائی مستانی نے دوبارہ اپنی جگہ پر جم کر بیٹھے ہوئے کہا۔ مستانی سے مقابلہ کرے گا؟ ارے اللہ کی دیوانی کے مقابلے پر آئے گا؟ آ پنجہ لڑائے گا؟ اتنا کہہ کر مستانی نے اپنے سیدھے ہاتھ کا پنجہ رانی کی طرف بڑھا دیا۔ رانی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ہاتھ زمین پر مارنے کی خاطر اٹھا دیا۔ مستانی نے اپنے ہاتھ کے نیچے کا رخ رانی کی طرف کر رکھا تھا۔ رانی نے زمین پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دلخراش چیخ مار کر اپنا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے دیوانے سے لڑے گا؟ مائی مستانی نے ایک زوردار کہکا لگا کر طنز کیا اور ساتھ ہی پنجہ زمین پر گاڑ دیا۔ مائی مستانی نے جیسے ہی پنجہ زمین پر گاڑا، رانی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ معلوم ہوتا تھا کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ رانی کے منہ سے خر کی آواز آنے لگی۔ خالہ جان سے رانی کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی مائی مستانی کڑکدار آواز سے بولی، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ خالہ جان پھر ویسے ہی دم ساتھ کر بیٹھ گئیں۔ چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے، رانی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ پہلے بتا تو کیوں آیا؟ کس نے تجھے بھیجا؟ مستانی نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجھے ذمہ دار کے لڑکے نے بھیجا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، رانی نے بے بسی سے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی خالہ اور شاہد اس طرح چونکے جسے خواب سے بیدار ہوئے ہوں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ کافی عرصے قبل شادی سے انکار پر اصغر نے یہ نازیبا حرکت کی ہے۔ مائی مستانی نے ایک نظر ہم سب کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی پنجہ ہٹا کر زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اچھا چل، اب بھاگ یہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی رانی نے اپنی کمر پکڑ لی جیسے مستانی نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا ہو۔ پھر جیسے مستانی پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی، وہ زمین پر مسلسل پوری قوت سے ہاتھ مار رہی تھی اور صحن میں رانی کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ زمین پر مائی مستانی کا ہاتھ پڑتے ہی رانی اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو چیخ مار کر پکڑ لیتی تھی جیسے مستانی
اسے براہ راست مار رہی ہو۔ پھر دیکھتے دیکھتے رانی کے سر کے عین درمیان سے چند بال اوپر کو اٹھنا شروع ہو گئے۔ یہ منظر ہم سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ مستانی جوں جوں زمین پر ہاتھ مارتی جاتی تھی، رانی کے سر کے بال اوپر کو اٹھتے جاتے تھے، اور جب بال کسی حد تک استادہ ہو گئے تو مستانی نے آگے بڑھ کر انہیں نوچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی رانی بے ہوش ہو کر زمین پر لڑک گئی۔ ہم سب جو بت بنے تماشا دیکھ رہے تھے ایک دم اس کی جانب بڑھے۔ اس کی شادی اس ہی سے کر دے ورنہ پھر ستائے گا، مائی مستانی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر وہ اپنا لمبا کرتا جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور بے ہوش رانی کو اندر لے جانے کے لیے کہا۔ میں نے خالہ جان اور شاہد کی مدد سے رانی کو اٹھایا اور اندر کمرے میں لے گئے۔ عین اسی لمحے جب کہ ہم سب رانی کو پلنگ پر لٹا رہے تھے، صحن میں سے مستانی کی آواز سنائی دی۔ ارے او بے یقین، پان تو کھلا دے۔ میں بھی دیتی ہوں، خالہ نے کمرے میں سے ہی جواب دیا، اور جلدی سے رانی کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر باہر نکل آئی۔ میں بھی شاہد کے ساتھ ہی باہر آ گیا تاکہ مائی مستانی کو انعام دے سکوں اور اس آصیب کی حقیقت معلوم کر سکوں، لیکن صحن خالی پڑا تھا اور خالہ جان حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مائی مستانی آواز کے ساتھ ہی کہاں غائب ہو گئی۔ میں اور شاہد باہر کی طرف بھاگے، لیکن باہر بھی گلی بالکل ویران پڑی تھی۔ میں نے اسے حیدرآباد کی ہر سڑک، ہر گلی میں تلاش کیا، لیکن وہ کہیں بھی نہ مل سکی۔